اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف قرآن و اہل بیت میں ماہ رمضان کے عنوان سے یہ آج 22واں درس ہے۔ ماہ رمضان کی 22ویں شب کی مخصوص نماز 8 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے، جس کی ہر رکعت میں حمد کے بعد جو سا بھی سورہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ 22ویں روزے کا ثواب روایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس طرح سے ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، 22ویں روزے کے عوض اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کو تم لوگوں کی طرف جب بھیجتا ہے تو اس طرح سے بھیجتا ہے جس طرح انبیاء کی طرف بھیجتا ہے، جو تم لوگوں سے منکر و نکیر کے خوف کو ختم کر دیتا ہے اور دنیاوی و اخروی پریشانیوں کو تم لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب فضائل اشہر الثلاثہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81۔ ماہ رمضان کی 22ویں دن کی دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اس دن مجھ پر اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے اور مجھ پر اپنی برکات نازل فرما اور مجھے توفیق عنایت فرما اپنی خوشنودی حاصل کرنے کے اسباب کے سلسلے میں، اور مجھے بہشت کے درمیان میں جگہ عنایت فرما، اے مستر لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے۔ اس دعا کی مختصر شرح و تفسیر اس طرح سے ہے کہ اس دعا میں اللہ تبارک و تعالی سے 4 چیزوں کو طلب کیا گیا ہے۔ نمبر 1 اللہ کے فضل و کرم کو، نمبر 2 اللہ کی برکات کو، نمبر 3 توفیق الہی کو، نمبر 4 بہشت میں داخل ہونے کو۔ لہذا پہلا مطلب قرآن و روایات میں اللہ کے فضل و کرم کے بارے میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں ارشاد ہوا، اور اگر اس طرح سے اللہ بعض لوگوں کو بعض سے نہ روکتا تو ساری زمین میں فساد پھیل جاتا، بے شک اللہ صاحب فضل ہے کائنات والوں پر۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 71 میں ارشاد ہوا، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوا، ذرا دیکھو کہ ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور آخرت کے درجات تو زیادہ فضیلت والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، روز قیامت جب تمام مخلوق کو جمع کیا جائے گا تو منادی ندا دے گا کہ اے اہل فضیلت کہاں ہیں، جائیں بہشت کی طرف، تو کچھ لوگ اٹھیں گے اور تیزی سے بہشت کی طرف جانے لگیں گے۔ فرشتے آگے بڑھ کر پوچھیں گے کہ تمہارے اہل فضل ہونے کا سبب کیا چیز بنی؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ جب ہم پر ستم کیا جاتا تھا تو ہم درگزر کر دیا کرتے تھے، اور جب بھی ہم سے جاہلانہ روش اختیار کی جاتی تھی تو ہم بردباری سے اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جائے گا، بے شک داخل ہو جاؤ، اچھا اور نیک اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ روایت کا حوالہ کتاب تنبیہ الخواطر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 124۔ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فضیلت انسان اچھے کمالات اور اچھے کردار میں ہے، نہ کثرت مال و بڑے کاموں میں۔ روایت کا حوالہ کتاب غرر الحکم کلمہ نمبر 1925۔ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، 4 چیزیں فضیلت کا باعث ہوتی ہیں: دانائی جو کہ صحیح فکر کے ذریعے حاصل ہو، عفت و پاک دامنی جو کہ شہوت پر کنٹرول کرنے سے حاصل ہوتی ہے، نمبر 3 قوت و طاقت جو کہ غضب پر کنٹرول کرنے سے حاصل ہوتی ہے، نمبر 4 عدالت جو کہ نفس کو اعتدال میں رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب کشف الغمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 138۔ قرآن اور روایات میں محترم افراد کون ہیں؟ ان کا ذکر سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں ارشاد ہوا، اور جو لوگ جھوٹ و فریب کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں، اور جب لغو باتوں یا کاموں کے قریب سے گزر ہوتا ہے تو بزرگوارانہ انداز میں گزر جاتے ہیں۔ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ بزرگوار انسان وہ ہے جو بدلہ لینے کی قدرت رکھتے ہوئے درگزر سے کام لے، اور فیصلہ کرتے وقت عدالت سے کام لے، اور برائی کرنے سے رکا رہے، اور اپنی نیکیوں کو دوسروں پر نثار کرے۔ روایت کا حوالہ کتاب غرر الحکم کلمہ نمبر 2071۔ دوسرے مقام پر مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں،
بے شک لوگوں میں سے کسی کا احترام کرنا گویا تمہارا اپنا احترام کرانا ہے، لہذا دوسروں کا احترام نہ کرتے ہوئے دوسروں سے اپنے احترام کا انتظار نہ رکھنا۔ روایت کا حوالہ کتاب غرر الحکم، کلمہ نمبر 3542۔ دوسرا مطلب آج کی دعا میں برکت اور اس کے اسباب کے بارے میں ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں ارشاد ہوا، اور اگر اہل قریہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم بھی ان پر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی گرفت میں لے لیا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 155 میں ارشاد ہوا، اور یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جا سکے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوا، یہ وہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر سے کام لیں اور صاحبان عقل ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ روایات میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے کسی نبی کو وحی کرتے ہوئے فرمایا، جب بھی میری اطاعت ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، اور جب میں خوش ہوتا ہوں تو برکت کو نازل کرتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب اصول کافی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 275۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عدالت کی بنا پر برکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کتاب غرر الحکم، کلمہ نمبر 1142۔ دوسرے مقام پر مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب گناہ عام ہونے لگتے ہیں تو برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ روایت کا حوالہ کتاب غرر الحکم، کلمہ نمبر 4030۔ تیسرا مطلب آج کی دعا میں توفیق الہی اور اس کے اسباب کے بارے میں ہے۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے توفیق کے مختلف معنی کیے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، توفیق عنایت پروردگار ہے، یعنی توفیق سب سے پہلی نعمت ہے، توفیق رحمت الہی ہے، توفیق رفاقت کی کنجی ہے، توفیق اصلاح کی طرف رہنما ہے، توفیق رضایت پروردگار حاصل کرنے کا نام ہے، توفیق عقل کی مددگار ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب غرر الحکم، صفحہ نمبر 203۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے مذکورہ دونوں آیات کے ذیل میں ارشاد فرمایا، جب بھی بندہ اللہ کے امر کے مطابق کوئی نیک کام کرتا ہے تو اگر اس کا فعل امر الہی کے مطابق ہوتا ہے تو اس بندے کا نام موفق رکھا جاتا ہے، اور جب بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے گناہ کے درمیان فاصلہ ڈال دیتا ہے، پھر بھی اگر وہ اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ گناہ اسے رسوا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتا ہے اور اسے موفق نہیں کرتا۔ روایت کا حوالہ کتاب توحید صدوق، صفحہ نمبر 242۔ چوتھا اور آخری مطلب آج کی دعا میں بہشت اور اس کے اسباب کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید میں بہشت کے حاصل کرنے کے کئی اسباب ذکر ہوئے ہیں جن پر عمل کرنے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بہشت دیے جانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ من جملہ ان اسباب میں سے ایک پہلا سبب ایمان اور عمل صالح ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 میں ارشاد ہوا، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے ایسے ہی لوگ اہل بہشت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دوسرا سبب تقوی و پرہیزگاری ہے، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوا، یہی وہ بہشت ہے جس کا وارث ہم نے اپنے متقی بندوں کو قرار دیا ہے۔ تیسرا بہشت میں جانے کا سبب دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 85 میں ارشاد ہوا، لہذا اللہ نے ان کی اس بات کی جزا میں انہیں باغات دیے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی نیک لوگوں کی جزا ہے۔ چوتھا سبب جہاد و شہادت ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم جاننے والی قوم کے لیے اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ پانچواں سبب خواہشات نفسانی سے دوری اختیار کرنا ہے،
جیسا کہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 میں ارشاد ہوا، اور جو اپنے پروردگار کا خوف رکھتا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچانے والا ہوگا تو بے شک بہشت ایسے کا ٹھکانہ ہوگی۔ چھٹا سبب ایمان میں پیش قدمی کرنا ہے، جیسا کہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد ہوا، اور سبقت لینے والوں کا کیا کہنا، وہ تو سبقت ہی لینے والے تھے، ایسے ہی لوگ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے 22 تک میں ارشاد ہوا، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت و رضامندی و بہشت کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔ آٹھواں سبب بہشت میں جانے کا سختیوں کے مقابلے میں صبر و تحمل کرنا ہے، اور جو ان تعلقات کو قائم رکھتے ہیں، جیسا کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 21 سے 24 تک میں ارشاد ہوا، اور جو ان تعلقات کو قائم رکھتے ہیں جنہیں اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور بدترین حساب سے خوفزدہ رہتے ہیں، اور جنہوں نے صبر کیا اپنے پروردگار کی خوشنودی کو چاہتے ہوئے اور نماز قائم کی اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کیا، خفیہ اور اعلانیہ دونوں طریقوں سے، اور جو نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے رہتے ہیں، آخرت کا گھر انہی کے لیے ہے۔ ہمیشہ کے باغات میں یہ لوگ داخل ہونے والے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے صالح باپ دادا، ازواج و اولاد بھی داخل کیے جائیں گے، اور ملائکہ ان کے پاس ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم لوگوں پر سلام ہو تمہارے صبر کے نتیجے میں، اور آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوا، 13 اور 14 میں سورہ احقاف کی آیت نمبر 13 اور 14 میں ارشاد ہوا کہ ایمان پر ثابت قدم رہنا یہ بہشت میں لے جانے کے اسباب میں سے ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے تو ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ خاطر ہوں گے، ایسے ہی لوگ اہل بہشت ہیں جہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں۔ یہ ان کے ان اعمال کی جزا ہوگی جو وہ انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوا، بہشت میں جانے کے اسباب میں سے اللہ اور رسول کی اطاعت ہے۔ 10واں سبب یہ حدود الہی ہیں، جو اطاعت کرے گا اللہ اور رسول کی، اللہ اسے ان بہشتی باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ 11واں بہشت میں جانے کا سبب اخلاص ہے، جیسا کہ سورہ صافات کی آیت نمبر 39 سے 43 تک میں ارشاد ہوا، اور تم لوگوں کو صرف تمہارے اعمال کی سزا دی جائے گی، سوائے اللہ کے خالص بندوں کے، جن کے لیے معین رزق ہے، میوے ہیں اور محترم ہوں گے نعمتوں والی جنت میں۔ 12واں بہشت میں جانے کا سبب صداقت ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوا، اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس بیان کرنے والے رسول فاصلے سے آتے رہے، تاکہ تم لوگ یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا، لہذا بے شک تم لوگوں کے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 13واں بہشت میں جانے کا سبب تزکیہ نفس ہے، جو اللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوا، اور جو اللہ پر ایمان لایا اور عمل صالح بجا لایا، ایسے لوگوں کے لیے بلند ترین درجات ہیں، ابدی بہشت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی پاکیزہ کردار لوگوں کی جزا ہے۔ اس آیت کا حوالہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 75 اور 76 ہے۔ اس کے بعد 14واں سبب بہشت میں جانے کا طلب استغفار ذکر ہوا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں اس طرح سے ارشاد ہوا، اور تم لوگ سبقت کرو اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف، جس کی وسعت آسمانوں و زمینوں کے برابر ہے، جسے مہیا کیا گیا ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ 5واں بہشت میں جانے کا سبب انفاق ذکر کیا گیا ہے،
جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 34 سے 36 تک میں ارشاد ہوا، جو لوگ انفاق کرتے ہیں آسائش و سختی ہر حال میں، اور پی جاتے ہیں غصے کو اور درگزر سے کام لیتے ہیں لوگوں سے، اور اللہ دوست رکھتا ہے نیکوکاروں کو، اور ان لوگوں سے جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اور کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے سوائے اللہ کے، اور وہ لوگ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے ہیں جان بوجھتے ہوئے، یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا مغفرت اور جنت ہے ان کے پروردگار کی جانب سے، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں جہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں، جو عمل کرنے والوں کی بہترین جزا ہے۔ 16واں سبب بہشت میں جانے کا خوف الہی ہے، جیسا کہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوا، اور جو اپنے پروردگار کے مقام سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغات ہیں۔ 17واں بہشت میں جانے کا سبب تولا اور تبرہ ہے، جیسا کہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوا، تم ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور روز جزا پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ اور رسول کے دشمنوں سے بھی دوستی رکھتی ہو، چاہے وہ اللہ اور رسول سے دشمنی رکھنے والے ان کے باپ دادا، اولاد، بھائی یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ ایسے ہی لوگوں کے قلوب میں اللہ نے ایمان قرار دیا ہے، اور اللہ نے اپنی طرف سے ان کی خاص طریقے سے تائید کی ہے، اور انہیں ایسے بہشتی باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، آگاہ رہو کہ بے شک اللہ ہی کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔ 18واں سبب بہشت میں جانے کا نماز کو اہمیت دینا ہے، جیسا کہ سورہ معارج کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوا کہ تمام لوگ گمراہ ہونے والے ہیں الا المصلین، سوائے نمازی لوگوں کے۔ اور 19واں سبب بہشت میں جانے کا فقراء کی مدد کرنا ہے، جیسا کہ سورہ معارج کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوا، اور جو اپنے مال سے دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد 20واں سبب بہشت میں جانے کا قیامت پر یقین رکھنا ہے، جیسا کہ سورہ معارج کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوا، اور جو قیامت کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ 21واں سبب بہشت میں جانے کا جہنم کی آگ سے ڈرنا ہے، جیسا کہ سورہ معارج کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوا، اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ 22واں سبب بہشت میں جانے کا عفت و پاک دامنی ہے، جیسا کہ سورہ معارج کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوا، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 23واں اور 24واں سبب بہشت میں جانے کا امانت داری اور وعدے کو پورا کرنا ہے، جیسا کہ سورہ معارج کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوا، اور جو لوگوں کی امانات اور ان سے کیے ہوئے عہدوں کی رعایت کرنے والے ہیں۔ 25واں بہشت میں جانے کا سبب حق پر مبنی گواہی دینا ہے، جیسا کہ سورہ معارج کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوا، اور جو اپنی گواہیوں پر باقی رہنے والے ہیں۔ 26واں سبب بہشت میں جانے کا شرائط نماز کا خیال رکھنا ہے، جیسا کہ سورہ معارج کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوا، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بہشتی دروازوں کے کتیبوں کی تحریر روایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بہشت کے 8 دروازوں میں سے ہر ایک پر ایک خاص عبارت لکھی ہوگی۔ اس روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 131 اور کتاب احقاق الحق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 99۔ لہذا اس روایت کے تحت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت کے پہلے دروازے پر جو لکھا ہوگا وہ یہ کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے، صحیح و سالم زندگی کا حل 4 چیزوں میں ہے: قناعت، کینے سے دوری، حسد سے دوری، نیک لوگوں کی ہم نشینی۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں بہشت کے دوسرے دروازے پر جو تحریر ہوگی وہ پہلی تینوں گواہیوں کے بعد یوں لکھا ہوگا کہ ہر چیز کا ایک راہ حل ہے، اور آخرت کی خوشی کا راہ حل 4 چیزوں میں ہے: یتیموں کے سروں پر دست شفقت پھیرنا، بیوہ عورتوں کی مدد کرنا، مسلمین کی حوائج کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، نمبر 4 غریبوں کی مدد کرنا۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ بہشت کے تیسرے دروازے پر پہلی تینوں گواہیوں کے بعد یوں لکھا ہوگا کہ ہر چیز کا ایک راہ حل ہوتا ہے، دنیا میں سلامتی و عافیت کا راہ حل 4 چیزوں میں ہے: نمبر 1 کم بولنے میں، نمبر 2 کم سونے میں، نمبر 3 کم کھانے میں، نمبر 4 کم روزہ رکھنے میں۔
پھر پیغمبر نے فرمایا کہ بحث کے چوتھے دروازے پر پہلی تینوں گواہیوں کے بعد یوں لکھا ہوگا کہ جو خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا احترام کرے، اور جو خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ہمسائے کا خیال رکھے، جو خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ماں باپ کا احترام کرے، جو خدا و رسول و روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ پھر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بہشت کے پانچویں دروازے پر پہلی تینوں گواہیوں کے بعد یوں لکھا ہوگا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے برا نہ کہے تو وہ دوسروں کو برا نہ کہے، جو یہ چاہتا ہے کہ ذلیل و رسوا نہ ہو تو اسے چاہیے کہ دوسروں کو ذلیل و رسوا نہ کرے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس پر ظلم نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں پر ظلم نہ کرے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں مضبوط رسی کو تھام لے اسے چاہیے کہ ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی تلاوت کرے اور اس پر یقین و اطمینان رکھے۔ اور حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بہشت کے چھٹے دروازے پر پہلی تینوں گواہیوں کے بعد یوں لکھا ہوگا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر وسیع و کشادہ ہو تو اسے چاہیے کہ مساجد بنوائے، جو یہ چاہتا ہے کہ قبر میں اس کے جسم کو کیڑے نہ کھائیں اسے چاہیے کہ مسجدوں میں رفت و آمد رکھے اور دن و رات کا کچھ حصہ مساجد میں گزارے، جو یہ چاہتا ہے کہ بہشت میں اس کا بدن صحیح و سالم رہے وہ مساجد میں فرش کا بندوبست کرے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ قبر میں اپنے مقام کو دیکھے اسے چاہیے کہ مساجد سے انس و الفت رکھے۔ اور پھر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بہشت کے 8ویں دروازے پر پہلی تینوں گواہیوں کے بعد یوں لکھا ہوگا کہ نورانیت قلب 4 چیزوں میں ہے، نمبر 1 مریضوں کی عیادت میں، نمبر 2 تشییع جنازہ میں، نمبر 3 کفن خرید کر رکھنے میں، نمبر 4 قرض داروں کے قرض لوٹا دینے میں۔ اور پھر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بہشت کے 8ویں دروازے پر پہلی تینوں گواہیوں کے بعد یوں لکھا ہوگا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ بہشت کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں اسے چاہیے کہ 4 چیزوں کی عادت رکھے، نمبر 1 صدقہ دینے کی، نمبر 2 سخاوت کی، اور نمبر 3 حسن اخلاق کی، نمبر 4 بندگان خدا کو اذیت و آزار دینے سے دوری اختیار کرنے کی۔ اور جیسا کہ عرض کیا اول میں کہ اس پوری روایت کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالہ کتاب احقاق الحق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 128 ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔